بلوچن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بسنت کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر کو بسنت کے دنوں میں 3 زون میں تقسیم کر کے سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ شہر کو ریڈ، یلو اور گرین زون میں تقسیم کر کے انتظامات کیے جائیں گے۔ بغیر اینٹینا اور موٹر سائیکل سوار کا ہیلمٹ کے بغیر ریڈ زون اور یلو زون میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں کی چھتوں پر بسنت منانے کی تجویز۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے پکی لینٹر والی چھتوں کا ڈیٹا مانگ لیا ہے۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہر کو بسنت کے دنوں میں ریڈ، یلو اور گرین زون میں تقسیم کر کے سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ اینٹینا اور ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کا ریڈ اور یلو زون میں داخلہ ممنوع ہوگا۔ ریڈ زون میں اندرون شہر کے آس پاس کے تمام علاقوں کو شامل کیا گیا۔ یلو زون میں اندرون شہر سے 10 کلومیٹر کے علاقے شامل ہیں۔ ریڈ زون میں 47 مقامات جبکہ یلو میں 32 مقامات کی نشاندہی کر دی گئی۔ ریڈ زون اور یلو زون میں پولیس، ریسکیو اور اینٹینا لگانے والے مکینکس کے کیمپس لگائے جائیں گے۔ دوسری جانب سرکاری اسکولوں کی چھتوں پر بسنت منانے کی تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے زونل ہیڈز کو 2 روز میں کنکریٹ کی چھتوں کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسکولوں کی پکی چھتوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شہر میں 20 سال بعد بسنت منائی جا رہی ہے۔ لاہور کی تمام نئی یونین کاؤنسل شہری نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ حکومت پنجاب نے لاہور کو مکمل شہری ضلع بنانے کی تجویز منظور کر لی ہے۔ نئے بلدیاتی قواعد کے تحت 7 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں میں ٹاؤن کارپوریشنز قائم ہوں گی۔ بلدیاتی نظام کی ری اسٹرکچرنگ سے لاہور کا انتظامی نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ ضلع لاہور میں دہی نظام کا خاتمہ ہوگا۔ لاہور کو مکمل شہری ضلع بنانے کی تجویز منظور کر لی گئی۔ شہر کی تمام دہی یونین کونسلز کو شہری نظام میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نفاذ مرحلہ وار ہوگا اور عوامی مشاورت لازمی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور 1 ماہ کے اندر تمام تفصیلات حکومت کو جمع کرائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنرز عوامی رائے اور اعتراضات سمیت مکمل ورکنگ پر مبنی رپورٹ تیار کریں گے۔ ذرائع کے مطابق نئے بلدیاتی قواعد کے تحت 7 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں میں ٹاؤن کارپوریشنز قائم کی جائیں گی۔ بلدیاتی نظام کی ری اسٹرکچرنگ سے لاہور کا انتظامی نقشہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گا۔ شہری حیثیت ملنے کے بعد ترقیاتی منصوبے، سیوریج، ٹرانسپورٹ اور دیگر انفراسٹرکچر ایک مربوط نظام کے تحت آ جائیں گے۔ سابقہ دہی علاقوں میں ٹیکسوں، پراپرٹی ریٹس اور یوٹیلیٹی چارجز میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مستقبل کی آبادی اور شہری پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا۔ تخت لاہور کی ترقی کا پول کھل گیا۔ انسانی ترقی کی نئی رپورٹ پہ لاہور ٹاپ لسٹ سے آؤٹ ہو گیا۔ پنجاب کا دارالحکومت 8ویں نمبر پر۔ کیا لاہور صرف کنکریٹ کا شہر بن گیا؟ انسانی ترقی میں 8ویں پوزیشن نے سوالات کھڑے کر دیے۔ پسماندہ اضلاع اور خوشحال شہروں میں زمین آسمان کا فرق۔ پنجاب کے خوشحال اور پسماندہ علاقوں میں دیوار مزید بلند ہو گئی ہے۔ لاہوریوں نے صحت، تعلیم اور آمدنی کی مت میں کتنی ترقی کی؟ انسانی ترقی کی رپورٹ نے پول کھول دیا۔ انسانی ترقی کی رپورٹ میں لاہور کا 8واں نمبر آ گیا۔ شہری سہولیات کے باوجود لاہور انسانی ترقی میں پہلے 7 نمبر میں موجود نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ راولپنڈی انسانی ترقی میں پہلے نمبر پر رہا، جہلم دوسرے، گجرات تیسرے اور چکوال چوتھے نمبر پر رہا۔ فیصل آباد 5، سیالکوٹ 6 اور اٹک کا 7واں نمبر رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جنوبی پنجاب کے اضلاع بدستور انسانی ترقی میں سب سے پیچھے ہیں۔ لودھرا، راجن پور اور مظفر گڑھ انتہائی کم انسانی ترقی والے اضلاع قرار دیے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تعلیم، صحت، آمدن میں عدم توازن اور صوبائی پالیسیز ناکامی کی وجہ ہے۔ رینکنگ صحت، تعلیم اور فیکس آمدن کے اعشاریوں کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ تینوں پیمانوں کے مجموعی اسکور سے اضلاع کی درجہ بندی طے کی گئی۔ اور والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کا ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ دوران کارروائی پولیس کے ہمراہ ڈیفالٹرز کی ابلاغ سربمہر کی جائیں گی۔ سوالے سے اپڈیٹ کریں گے طاہر جمیل۔ جی طاہر بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ ہے جس نے اب ٹیکس نہ دہندگان یعنی کہ ڈیفالٹرز جو کہ ٹیکس جمع نہیں کراتے اپنے املاک کا، ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اور اس کارروائی کے دوران یہ املاک سیل بھی کی جائیں گی۔ اس کارروائی کے لیے پولیس کی بھی مدد لی جائے گی اور اس کے لیے والٹن کنٹونمنٹ بورڈ نے 2 ایس پیز کو، ایس پی کینٹ اور ایس پی مالٹون کو بھی لکھ دیا اور ان کو پولیس کی فراہمی کا کہا گیا ہے۔
اس خط کے متن کے مطابق کارروائی کے دوران مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس مزاحمت سے نمٹنے کے لیے سب انسپیکٹر یا ASI کی سربراہی میں اہلکار تعینات کیے جائیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی اور ڈیفالٹرز ٹیکس ادا کریں یا قانون کا سامنا کریں۔ جی طاہر خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک دارو کیس کی سماعت، عدالت کا شہر میں درختوں کی کٹائی پر سخت اظہار برہمی، کٹائی کرنے والے PHF سران کے خلاف مقدمے کا اندیا۔ PHF سران نے ڈاکٹر اسپتال کے قریب درختوں کی کٹائی کروائی۔ عدالت نے متعلقہ PHF سران کو سوموار کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کی سماعت کی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے ڈاکٹر اسپتال کے سامنے نہر و سڑک کے درمیان درختوں کی کٹائی بارے عدالت کو آگاہ کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ممبر ماحولیاتی کمیشن سے مکالمے میں استفسار کیا کہ کیا انہوں نے موقع کا وزٹ کیا۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن کمال حیدر نے بتایا کہ جی وزٹ کیا، درختوں کی شاخیں کاٹی گئیں۔ عدالت کے سوال پر ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ درختوں کی کٹائی PHA نے کی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کمرہ عدالت میں درختوں کی کٹائی کی موبائل ویڈیو چلا دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جو بھی ذمہ دار ہوا اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ سیکرٹری ماحولیاتی کمیشن فرحان سعید نے عدالتی کارروائی بارے سٹی 42 سے گفتگو بھی کی۔ کورٹ نے بہت برہمی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ درخت کو ہم نے سیو کرنا ہے، نہ کہ کاٹنا ہے، اور PHA خود اس کو بچانے کی جگہ پہ کاٹی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ ایبولیوشن واٹر ٹینک جو کہ عدالت کے حکم کے اوپر ہی بنے تھے، جتنے بھی ایبولیوشن واٹر ٹینک ہیں وہ سارے آپریشنل کیا جائیں اور ان کو فعال کیا جائے۔ دوران سماعت وکیل اظہر صدیق نے عدالت کو بتایا کہ ڈونگی گراؤنڈ کو بحال کروایا، اب وہاں دوبارہ ریسٹورنٹ بنا دیا گیا۔ کنار روڈ پر فلوٹنگ ریسٹورنٹ کی تعمیر جاری ہے جسے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ریسٹورنٹ کے بجائے لائبریریاں بنائی جائیں۔ کیا حکومت کے پاس ریسٹورنٹس کا کام ہی رہ گیا ہے؟ عدالت کا شہر بھر میں غیر ضروری لائٹیں، گلی محلوں میں سروس اسٹیشنز بننے پر اظہار تشویش کیا اور بھاری جرمانے عائد کرنا ضروری قرار دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے محکمہ ماحولیات میں ویسٹ واٹر کے الگ یونٹ قائم کرنے اور ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ فزیکل مانیٹرنگ کو بھی ضروری قرار دیا۔ اس بارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ ماحولیات علی اعجاز نے سٹی 42 سے گفتگو بھی کی۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ڈیڈیکیٹڈ ایک یونٹ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ یونٹ تمام ڈسٹرکٹس میں بنا دیے گئے ہیں۔ ایک اسپیشل آفیسر جو ہے اپوائنٹ کر دیا گیا اور اس کی مانیٹرنگ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے، جیسے ابھی کورٹ نے ہدایت کی ہے کہ اس کی فزیکل انسپیکشنز اور اس یونٹ کی بھی مانیٹرنگ ہونی چاہیے، تو بالکل اس کے اوپر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کے لا آفیسر، LDA، PHA، ٹریفک سمیت دیگر محکموں کے نمائندے پیش ہوئے۔ کیس کی مزید سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی افسر شاہی کا کارنامہ دل کے اسپتال کے DN کا چارج گائناکالوجسٹ کو سونپ دیا۔ جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے DN کا چارج گائناکالوجسٹ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کے سپرد۔ جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مستقل DN کے بغیر ہی کام چلانے کی کوشش جاری ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی افسر شاہی کا کارنامہ دل کے اسپتال کے DN کا چارج گائناکالوجسٹ کو سونپ دیا گیا۔ جنہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے DN کا چارج گائناکالوجسٹ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کو سونپا گیا ہے۔ اسپیکر ملک احمد خان سے امریکی بزنس مین کے اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات، پاک امریکہ تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کی بزنس کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ دوران ملاقات بزنس ٹو بزنس روابط کے فروغ اور مؤثر کوارڈینیشن پر زور دیا گیا۔ مارچ تک ای بس پورٹل پر سروسز کی تعداد 310 تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ 1 فروری سے ای بس پورٹل کی تمام سہولیات صرف آن لائن دستیاب ہوگی۔ انتظامی امور کے ڈیجیٹلائزیشن سے عوام کو دفتروں کے چکروں سے نجات ملے گی۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر کی زیر صدارت آل سیکرٹری اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ای بس پورٹل، ای فاس پر عمل درآمد اور محکموں کے انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ زاہد اختر سمان بولے، مارچ تک ای بس پورٹل پر سروسز کی تعداد 310 تک بڑھانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ سے امریکی کونسل جنرل کی ملاقات، امن و امان کی صورتحال، سیکیورٹی اداروں کی صلاحیت پر گفتگو۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے رضاکاروں کے رجسٹریشن بارے آگاہ کیا۔ امریکی کونسل جنرل نے اسیران کی تیار کردہ مصنوعات کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے امریکی کونسل جنرل سٹیٹسن سینڈرز نے محکمہ داخلہ میں وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ دوران ملاقات پنجاب میں امن و امان کی بہتر صورتحال، سیکورٹی اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा, तिबी सहूलियात और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा करके एमरजेंसी, बचा वार्ड, इंफॉर्मेशन डेस्क और रेस्क्यू 1112 प्रोटोकॉल्स का मुआयना किया। दौरे के दौरान तिबी निगहदाश्त के प्रोटोकॉल्स, जामी सफाई, अद्वियात की दस्तयाबी और मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात के नोटिस उर्दू ज़बान में नुमाया मकामात पर अवेज़ा किए जाएँ। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की नए प्रमोट होने वाले एसपी से मुलाकात, मुबारकबाद दी। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात 4 डीएसपीज़ को एसपी के अहदे पर तरक्की मिली। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने नए प्रमोट होने वाले एसपी से मुलाकात की, उनको मुबारकबाद दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की प्रमोट होने वाले अफसरान को महकमाना तरक्की पर मुबारकबाद। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात 4 डीएसपीज़ को एसपी के अहदे पर तरक्की मिली है। यहाँ आपको बताएं कि एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार के इंतखाबात कल ईवान अदल में होंगे। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कल 15,990 वकला अपना हक राह दही इस्तेमाल करेंगे और ये वोटिंग बजरिया बायोमेट्रिक करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार के इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। कुल 27 उम्मीदवारों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला होगा। सदारत की नशिस्त पर 3 उम्मीदवार अदीब असलम भिंडर, इरफान हयात बाजवा और शाही जमाल भट्ट के दरमियान मुकाबला होगा। तीनों उम्मीदवारों ने कामयाबी के बाद वकला की वेलफेयर के लिए काम करने का अज़म किया। हमने इंशाल्लाह बार एंड बेंच की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ पब्लिक एट लार्ज के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी भी बनाना है और हर वो मजलूम जिसके साथ, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कोई पार्टी हो, ज्यादती हुई है, उसके साथ खड़े होकर हमने उसको इंसाफ के लिए कोशिश करनी है और काफिश करनी है। हमारा एक ही मंशूर है, वेलफेयर ऑफ दी बार और वकला की वेलफेयर। इस काला कोट ये जो अपना वकार खो चुका है, इसकी बहाली के लिए इंतखाबात के लिए कुल 10 पोलिंग बूथ बनाए गए। एक पोलिंग बूथ खवातीन के लिए मुख्तस होगा। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड इमरान मसूद का कहना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इस मरतबा भी इंतखाबात पुरअमन होंगे। इंतजामात ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं जी। अपना 10 बूथ हैं, उसमें एक खवातीन के लिए है और अपना 9 to 5 जो है वो इलेक्शन है, विदाउट ब्रेक है। कैंडिडेट सामान जो है पैक्ड फूड देंगे और इलेक्शन बोर्ड जो है वो पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार कौंसिल ज़बीउल्लाह नागरा का कहना है कि कल पंजाब भर के इंतखाबात की निगरानी पंजाब बार कौंसिल खुद करेगी। इंतजामात बिल्कुल मुकम्मल है। कुछ जगहों पे बायोमेट्रिक होंगे, कुछ जगहों पे क्यू सहूलत के साथ मैनुअल होंगे इलेक्शन। किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम कर रहे इलेक्शन रूल्स की वायलेशन पर। और अगर किसी ने फायरिंग की, खरीदो फरोख्त का काम किया तो बिल्कुल उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इंतखाबात में नायब सदर की नशिस्त पर 5, मॉडल टाउन की नशिस्त पर 3, कैंट की सीट पर उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। सेक्रेटरी की नशिस्त पर 4, ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पर 3, फिनांस सेक्रेटरी की नशिस्त पर 2 और लाइब्रेरी पर 5 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तमाम उम्मीदवारों का कहना है कि वो कामयाब होने के बाद काले कोट के तकद्दस को पामाल नहीं होने देंगे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। मुस्लिम लीग का फकरेती विंग का क्रिसमस पर भारत में मसीही बरादरी के साथ नारवा सलूक पर एहतजाज। सदर मियां वहीद ने मुजाहरे की क़यादत की। मुस्लिम लीग हाउस में भारत के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत काफ लीग लाहौर के सदर मियां वहीद ने की। मुजाहरे में एडिशनल जनरल सेक्रेटरी काफ लीग पंजाब चौधरी यासिर इरफात, सीनियर नायब सदर लाहौर चौधरी इरफान शरीक हुए। राशिद हजासी, एहसान बटालवी, लतीफ़ पहलवान, अब्दुल रहमान, नईम एहसान, बशीर जावेद जॉन समेत दीगर ने शिरकत की। मुजाहरीन ने भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। मियां वहीद का कहना था, मोदी सरकार भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक कर रही है वो पूरी दुनिया के सामने है। मुजाहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारत को दहशतगर्द रियासत करार देने का मुतालबा किया है। 45वीं मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द का रेस्क्यू हेडक्वार्टर और अकेडमी का तालीमी दौरा। रेस्क्यू की ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तरबियती सरगर्मियों और सिमुलेटर का मुशाहिदा किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद के 45वें मिड करियर कोर्स के शुरा का रेस्क्यू हेडक्वार्टर और अकेडमी का तालीमी दौरा। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक दौरे का मकसद रेस्क्यू की ऑपरेशनल मैनेजमेंट, तरबियती सरगर्मियों और सिमुलेटर का मुशाहिदा था। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने वफ्द को रेस्क्यू के क़याम से अब तक डेवलपमेंट से आगाह किया।
यहाँ आपको बताएं कि सर्दियों की आमद के साथ सूप के स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ जाता है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही चिकन कॉर्न सूप की मांग में इजाफा हो जाता है। शहरी इससे किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, बताएंगी आतिया नाज। जी आतिया। बिल्कुल, सर्दियों की आमद के साथ ही शहर भर में जो है वो सूप की मांग में इजाफा हो जाता है और चूँकि अब तो वैसे ही दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट में है, जिसकी वजह से सूप जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, एक तो जिस्म को गर्म रखता है, दूसरा गले को गर्माइश देने के लिए, गला साफ़ रखने के लिए भी लोग सूप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, सर्दियाँ हैं, सूप की जगह जगह रेड़ियाँ लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, रश भी बहुत ज़्यादा होता है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिकन कॉर्न सूप की वजह से ना जिस्म गर्म रहता है, ठीक है, हड्डियों की मजबूती आती है, जिसकी वजह से बंदा फ्रेश रहता है। और जितनी मर्जी ज़्यादा सर्दी हो, बंदा एक प्याला पी ले ना ये सूप का, तो बासान नहीं बंदे का अच्छा टाइम गुजर जाता है। ठीक है, इनको कम से कम ये माशाल्लाह इनका बहुत प्यारा सूप है। ठीक है जी, इनको 15 साल इनकी खिदमत में हो गया, हमारी खिदमत में हो गया। अच्छा अंकल, आप बताइएगा, हेल्थ के लिए कितना मुफीद होता है? सेहत के लिए सर्दी की वजह से बहुत अच्छा है, तो गर्मियों के लिए महफूज नहीं है, सर्दी के लिए बहुत महफूज। ये आपका बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे बैक पर भी स्टॉल है, रश खासा है और उसकी बड़ी वजह ये होती है कि शाम होते ही जैसे ही रौनकें बहाल होती हैं तो रात। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।